چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ والا تھا، اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے اسے بتا کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلازری اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیحہ اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے قد کاٹھ میں عجیب سی کشش تھی۔ اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، شہسوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اچھا خاصا شاعر تھا، آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنس مکھ تھا، غم کے مارے ہوا ہے کو ہنسا دیتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں اور خصوصاً اپنے قبیلے میں حاصل تھی، دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اوصاف تھے جو ایک طلسم کی طرح دوسروں پر حاوی ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا۔ قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کی خواہاں اور کوشاں رہتی تھیں، لیکن وقتی تعلق رکھتا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کے ہم پلہ ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا۔ اس کے دل کو مسخر کرنے والی عورت کا نام لیلا تھا۔ مالک بن نویرہ نے لیلا سے شادی کر لی۔ لیلا کو قبیلے نے اتم تمیم کا نام دیا تھا۔ رسول کریم عالم کے وصال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینہ والوں سے نظریں پھیر لیں اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان نہیں۔ اس نے زکوٰۃ اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ چند دنوں تک اس نے یہ مال مدینہ کو بھیجنا تھا۔ اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکوٰۃ اور محصولات واپس کر دیے۔ اب تم آزاد ہو۔ مالک نے کہا، میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی ہے، اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ سب تمہارا ہوگا۔ لوگوں نے داد و تحسین کے نعرے بلند کیے۔ مالک بہت خوش تھا کہ مدینہ سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود سے مختار سردار بن گیا ہے، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 2-3 قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک کہا کہ اس نے مدینہ سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا۔ مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان کا جادو نہ چل سکا۔ زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، دوسرے وہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خونریز لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اتنے میں سجا اپنا لشکر لے کر آ گئی۔ سجا کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ الحارث کی بیٹی سجا اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یربو کے علاقے میں جا خیمہ زن ہوئی۔ اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ سجا نے کہا، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو پربو میں سے ہوں۔ خدا کی قسم، مالک بن نویرہ نے کہا، میں تمہارا دست راست بن جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے جو دراصل ہماری ضرورت ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے، ان سب کو مصالحت کی دعوت دے کر انہیں مدینہ حملہ کے لیے تیار کریں گے۔ اگر یہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ان میں مدینہ کے وفادار بھی ہیں، انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مالک بن نویرہ کی خواہش یہ تھی کہ سجا کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنی تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کیا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سجا مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن و جلال سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے مالک کی بات فوراً مان لی۔ دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مصالحت کے پیغامات بھیجے۔ پیغام میں بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے گا۔ صرف ایک قبیلے کا سردار وکی بن مالک تھا جس نے ان سے مصالحت قبول کر لی، باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سجا ممالک اور وکی کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ بڑی خونریز لڑائیاں لڑی جانے لگیں۔ بنو تمیم جو سخاوت،
مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے۔ ایک دوسرے کے لیے وحشی اور درندے درندے بن گئے، بستیاں اجڑ گئیں، خون بہہ گیا، لاشیں بکھر گئیں۔ لیلا کو اپنے دروازے پر عورتوں کی آہوکا سنائی دی۔ کچھ عورتیں بین کر رہی تھیں، کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں؟ لیلا ننگے پاؤں باہر کو دوڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، مالک بن نویرہ کی لاش لائے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 10-12 عورتیں کھڑی بین کر رہی تھیں۔ لیلا کو دیکھ کر ان کی آہو زاری اور زیادہ بلند ہو گئی۔ 3 عورتوں نے اپنے بازوؤں پر ننھے ننھے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھیں۔ لاشوں پر جو کپڑے تھے وہ خون سے لال تھے۔ دلیلی کیا تو عورت ہے؟ ایک عورت اپنے بچے کی خون آلود لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے چلائی۔ تو عورت ہوتی تو اپنے خاوند کا ہاتھ روکتی کہ بچوں کا خون نہ کر۔ یہ دیکھ، ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے کہا، یہ بھی دیکھ۔ ایک اور بچے کی لاش لیلا کے آگے آ گئی۔ یہ دیکھ میرے بچے۔ ایک عورت نے اپنے 2 بچے لیلا کے سامنے کھڑے کر کے کہا، یہ یتیم ہو گئے ہیں۔ لیلا کو چکر آنے لگا۔ عورتوں نے اسے گھیر لیا اور چیخنے چلانے لگیں، تو ڈائن ہے، تیرا خاوند جلاد ہے۔ سجا کو نبوت کس نے دی ہے؟ سجا تیرے خاوند کی داشتہ ہے، سجا تیری سوکن ہے۔ تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے۔ مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے۔ ہمارے تمام بچوں کو کاٹ کر پھینک دے، ہم سجا کی نبوت نہیں مانے۔ ہمارے نبی محمد علی علیم ہے، محمد آتم اللہ کے رسول ہیں۔ بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں عورتیں زیادہ۔ لیلا نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ 2 عورتوں نے اسے تھام لیا، اس نے اپنے سر کو لیا، اس زور زور سے جھٹکا اور وہ سنبھل گئی۔ اس نے عورتوں کی طرف دیکھا، میں تمہارے بچوں کے خون کی قیمت نہیں سکتی۔ لیلا نے کہا، میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ہم چڑیلے نہیں، ایک شور اٹھائے، ہم ڈانے نہیں۔ لڑائی بند کراؤ، لوٹ مار اور قتل و غارت بند کرا۔ تمہارا خاوند وکی بن مالک اور سجا کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے، لڑائی بند ہو جائے گی۔ لیلا نے کہا، بچوں کی لاشیں اندر لے آؤ۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئیں۔ لیلا نے 3 لاشیں اس پلنگ پر رکھ دیں جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے۔ مالک بن نور لیلا کا پجاری تھا، اس پر لیلا کا حسن جادو کی طرح سوار تھا۔ اس زمانے میں سردار اپنی بیویوں کو لڑائیوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیلا سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کہیں قریب ہوتا تو رات کو لیلا کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ وہ اس رات آ گیا۔ کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے؟ مالک بن نویرہ نے پوچھا۔ نہیں، لیلا نے کہا، تمہارے لیے ایک تحفہ ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے۔ 3 پھول ہیں لیکن مرجھا گئے ہیں۔ مالک نے لپک کر چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے پلنگ پر سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا، خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیلا نے کہا اور اسے سنایا کہ ان کی مائیں کس طرح آئی تھیں اور کیا کچھ کہہ گئی ہیں۔ اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا، جا لے جا اسے اور اس کا بھی خون پی لے۔ لیلا نے کہا، کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہنس مت کہتے ہیں؟ کیا یہ ہے تیری سخاوت اور شجاعت کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے؟ اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر، یہاں نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے۔ مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا، اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتی تھی۔ اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے، اس کا سر کبھی جھکا نہیں تھا۔ کیا یہ ہے تیرا غرور؟ لیلا نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا، کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا؟ ایک عورت کی خاطر ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے۔ میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، پیچھے سے ایک تیر میری پیٹھ میں اتار دینا۔ لیلا
मालिक बिन नवीरा गरज कर बोला मगर मुझ के रह गया और मुजरिम सी आवाज में कहने लगा, मैं किसी औरत के जाल में नहीं आया। झूठ ना बोल मालिक। लैला ने कहा, मैं जा रही हूं। सजा को ले आ यहां। ये याद रख ले, तेरी सरदारी, तेरी खूबसूरती, तेरी शायरी और तेरी खूनखारी तुझे इन मरे हुए बच्चों की माओं की आहों और फरियादों से बचा नहीं सकेंगी। ये तो सिर्फ 3 लाशें हैं। बस्तियों को लूटते मालूम नहीं कितने बच्चे तेरे घोड़ों के कदमों तले कुचले गए होंगे। तो सजा से नहीं बच सकेगा। तेरा भी खून बहेगा और मैं किसी और की बीवी होंगी। मालिक बिन नवीरा ने यूं चौंक कर लैला की तरफ देखा जैसे इसने इसकी पीठ में खंजर घोंप दिया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता बाहर निकल गया। मालिक रात भर वापस ना आया। सुबह तुलू हुई। बता जो बारौनक बस्ती थी, एक ऐसे मरीज की तरह दिखाई दे रही थी जो कभी खूबरू जवान हुआ करता था। अब इसका चेहरा बेनूर और आंखों में मौत का खौफ रचा हुआ था। बता कि औरतों के चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई थी। ये इस मार धाड़ का नतीजा था जो बन्नू तमीम में हो रही थी। सूरज की पहली किरणें आईं तो बता की गलियों में डीडीसी दाखिल हुई। उस वक्त सूरज कुछ और ऊपर उठाया था। जब बता में हड़ बोंग मच गई, बाज औरतें बच्चों को उठाकर घरों को दौड़ी गईं और अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। कुछ औरतें अपनी जवान बेटियों को साथ लिए बस्ती से निकल गईं। वो कहीं छप जाने को जा रही थीं। बूढ़े आदमी कमानी और तरकश उठाए छतों पर चढ़ गए। बूढ़ों के अलावा जो आदमी बस्ती में थे, उन्होंने बर्छियां और तलवारें निकाल ले। किसी ने बड़ी बुलंद आवाज से कह दिया था कि दुश्मन का लश्कर आ रहा है। दौर जमीन से जो गर्द उठ रही थी वो किसी लश्कर की ही हो सकती थी। बता में जवान आदमी कम ही रह गए थे। सब मालिक बिन नवीरा के साथ दूसरे कबीलों की लड़ाई में चले गए थे। बता में जो रह गए थे उन पर खौफ और हरास तारी हो गया था। लैला के घर में पलंग पर 3 बच्चों की लाशें पड़ी थीं और वो अपने बच्चे को सीने से लगाए अपने कलानुमा मकान की छत पर खड़ी थी। वो बार बार अपने बच्चे को देखती और चूमती थी। वो शायद ये सोच रही थी कि बच्चों के खून का इंतकाम उसके बच्चे से लिया जाएगा। जमीन से उठती हुई गर्द बहुत करीब आ गई थी और इसमें घोड़े और ऊंट जरा जरा दिखाई देने लगे थे। होशियार बन्नू यरबू खबरदार। बता में किसी की आवाज सुनाई दी, जाने लड़ा दो, डरना नहीं। लश्कर गिर्द से निकल आया और करीब आ गया। बस्ती के कई एक आदमी घोड़ों पर सवार हाथों में बर्छियां और तलवारें लिए आगे चले गए। उनका अंजाम जाहिर था, लेकिन उन्हें अपनी तरफ आते देखकर लश्कर की तरतीब में कोई फर्क न आया। आगे जाकर का हिस्सा बन गए। अपने हैं, उन्होंने नारे लगाए। अपने हैं, मालिक बन नवीरा है। लड़ाई खत्म हो गई है। बता में से भी नारे गरजने लगे। लोगों ने आगे बढ़कर अपने लश्कर का इस्तकबाल किया। मालिक बिन नवीरा कहीं भी ना रुका। वो सीधा अपने घर के दरवाजे पर आया और घोड़े से कूदकर अंदर चला गया। इसे लैला सहन में खड़ी मिली। इसके दिलकश चेहरे पे उदासी थी और उसकी वो आंखें बुझी बुझी सी थीं जिन पर कबीले के जवान जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। मैंने तेरा हुक्म माना है लैला। लड़ाई खत्म कर दी है। हम एक दूसरे के कैदी वापस कर देंगे। मैंने सजा से ताल्लुक तोड़ लिया है। इस फूल से चेहरे से उदासी धो डालो। लैला आदास बैठी रही। मालिक ने इसे बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लैला का चेहरा बुझा ही रहा। मेरे दिल पर एक खौफ बैठ गया है। लैला ने कहा। कैसा खौफ? मालिक ने पूछा। किसका खौफ? सजा का। लैला ने कहा। इंतकाम का। सजा अकेली रह गई। वकी बिन मालिक ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। मालिक बिन नवीरा ने वसी से कहा था कि वो एक औरत के झांसे में आकर अपने कबीले पर टूट पड़े थे। सजा अपने लश्कर को साथ लिए नबाज की तरफ चली गई। पहले सुनाया जा चुका है कि वो यमामा पर हमला करने गई थी, लेकिन मिसयलमा के जाल में आ गई और मिसयलमा ने इसे अपनी बीवी बना लिया। मालिक बिन नवीरा के गुनाहों की सजा शुरू हो चुकी थी। वकी बिन मालिक जो इसका दस्तनरास्त था उसका साथ छोड़ गया और मुसलमानों से जा मिला। मालिक बिन नवीरा ने इसे रोका था। अगर हम दोनों अलग हो गए तो मुसलमान हमें कुचल के रख देंगे। मालिक ने वकी से कहा था।
ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں زندہ رہنا ہے مالک۔ وکی نے کہا تھا، مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ غفان ہار گئے، بنو سلیم، بنو اسد، ہوازن، کوئی بھی مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکا۔ پھر سب اکٹھے ہوئے اور امزمل سلم کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کیا تم نہیں جانتے مالک الولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا ہے؟ سلم قتل کر دی گئی ہے۔ مسلمان ہمیں مسلمانوں کا خون معاف نہیں کریں گے۔ تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں چلا گیا، وہ بزخا میں ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سالار اسامہ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت یہاں کا رخ کر سکتا ہے۔ ان سے خون معاف کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکوٰۃ اور محصول ادا کرتا رہوں۔ مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ خالد بن ولید تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ علیم نے امیر مقرر کیا تھا، مگر اس نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دی ہے۔ جاسوسوں نے خالد کو مالک کا ایک شعر بھی سنایا۔ اس میں اس نے رسول کریم نیلم کے وصال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا تھا، ابو بکر کے دین کو نہیں۔ مالک بن نویرہ نے سجا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا، اس کی بھی اطلاع خالد کو مل گئی تھی۔ خالد نے اپنے دستوں کو بتا کی طرف تیز کوچ کا حکم دیا۔ ان کے دستوں میں انسان مدینہ بھی تھے۔ انہوں نے بتا کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، میں اپنی سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اسے حکم عدولی سمجھی یا جو کچھ بھی سمجھی؟ انصار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا۔ خلیفہ المسلمین کا تھا کہ طلیحہ کو متی کر کے اس علاقے میں رسول اللہ کی قائم کی ہوئی عملداری کو بحال کریں اور جو جنگ اتر آئے اس سے جنگ کریں اور بزخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بتا پر حملہ کے لیے جائیں۔ کیا تم میں کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپہ سالار ہوں؟ خالد بن ولید نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ خلیفہ المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں بھی السلامت سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو۔ میں سپہ سالار ہوں۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کارروائی ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ ہم نے کوئی قاصد آتا نہیں دیکھا۔ انصار میں سے کسی نے کہا، میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ خالد نے جھنجھلا کر کہا، اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جا اپنے آپ کو خوش کرو۔ میرے لیے مہاجرین کافی ہیں اور میرے ساتھ جو نو مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنو اسد کے سردار طلیحہ کی سرکوبی کے بعد خالد کے دستے بتا تک جائیں گے جہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے۔ طبری اور دیگر مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انصار بزخہ میں رہ گئے اور خالد اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بتا لے گئے۔ جب یہ لشکر بزخہ سے چلا تو انصار نے باہم صلاح مشورہ کیا۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے، اکٹھے لڑائیاں لڑیں اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ ہمیں پیچھے نہیں چاہیے تھا اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ انصار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور نو مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا، ہمیں مدینہ جا کر شرمساری ہوگی۔ اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا
کہ خالد بن ولید کو اگر کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لعنت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاذ پر جا کر خالد کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا۔